ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن. اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام. اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات کا ٹاپک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا لاسٹ ڈے ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 84 اینڈ 85، کیونکہ 84 سے ہم نے اپنا لاسٹ جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے. اس ٹاپک کا جو لاسٹ حصہ ہے وہ پیج نمبر 84 کے بالکل اینڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اسلام سے پہلے لوگوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جو منشا الہی کے خلاف تھے. اب منشا کا مطلب ہوتا ہے ارادے کے، مرضی کے. اب الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. اسلام سے پہلے لوگوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے تھے جو منشا الہی کے خلاف تھے. بعض عبادت گزاروں نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے آپ پر اس حد تک جبر کیا کہ بازو کھڑے کھڑے سوکھ گئے اور پرندوں نے ان پر گھونسلے بنا لیے. بعض نے سجدے کو اتنا طول دیا کہ جسم اسی حالت میں اکڑ گیا. بعض نے رکوع میں وہ گلو کیا کہ زندگی بھر اسی حالت میں کھڑے رہے. روزے رکھنے پر آئے تو جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا. اس کی بڑی واضح مثال مہاتما بدھ ہیں، جنہوں نے نروان حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ایسی مثال پیش کی جس کی پیروی عام آدمی کے بس کی بات نہیں. یہی صورت مسیحی راہبوں میں نظر آتی ہے. اب یہاں پہ منشا الہی کا مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. اب یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت لوگ جو تھے وہ عبادت کو اس طرح سے لیتے تھے کہ بس وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم نے اپنی ساری زندگی اس میں وقف کر دینی ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مسلسل سب کچھ دنیا سے کٹ آف ہو کے ساری چیزیں چھوڑ کے بس عبادت میں لگ جائیں گے تو ہم جو ہمارا رب ہے وہ جس کو بھی اپنا رب مانتے تھے اسلام سے پہلے، وہ جس پہ بھی اپنا عقیدہ رکھتے تھے تو اس کو راضی کرنے کے لیے وہ اس حد تک اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کہ کبھی کبھار ان کے ہاتھ سوکھ جاتے تھے، جسم سوکھ جاتا تھا. اس قدر وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. لیکن اسلام جو ہے وہ ان سب چیزوں سے منع فرماتا ہے کہ ایسی عبادت اسلام نے اپنے بندوں کو دی ہی نہیں ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. اب اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ہاتھ پھیلائے رکھنا ہر ٹائم، یعنی بنا بیچ میں بریک لیے وہ اس قدر عبادت میں مصروف ہوتے تھے کہ وہ اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے کہ ان کے بازو سوکھ جاتے تھے وہیں کے وہیں اور پرندے ان پہ گھونسلہ بنا لیتے تھے. کچھ لوگ سجدے کو اتنا لمبا کرتے تھے کہ جسم اسی حالت میں اکڑ جاتا تھا. رکوع میں اتنی دیر جو ہے وہ رہتے تھے، رکوع کی حالت میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ جسم جو ہے وہ بے بس ہو جاتا تھا. روزے میں اتنی دیر خود کو بھوکا رکھتے تھے کہ جسم سوکھ کر کانٹا ہو جاتا تھا. اور یہ جو ساری آپ نے پوائنٹس پڑھے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے مہاتما بدھ، یعنی کہ یہ جو آپ بدھ مت مذہب ہے ایک، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر وہ دنیا سے کٹ آف ہو کر ایک جگہ بس ہر وقت 24 گھنٹے 48 گھنٹے عبادت میں لگے رہیں گے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ بخشے گئے ہیں. نروان یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کرنا، مکمل سکون حاصل کرنا. اور بدھ مت ایک مذہب ہے اور بدھ مت مذہب سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان کا عقیدہ یعنی ان کا یقین یہ تھا کہ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان تمام خواہشات، غموں اور دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے مکمل سکون حاصل ہوتا ہے. اب نروان یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان زندگی کے تمام دکھوں سے، غموں سے بالکل خلاصی پا جاتا ہے اور آرام سکون حاصل کرتا ہے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑتا تھا کہ دنیا سے کٹ آف ہونا پڑتا تھا، سب سے رشتہ ختم کرنا پڑتا تھا، بالکل دنیا کی جسے کہتے ہیں کوئی خبر صورت نہ ہونا، بس خدا کا ہو کے رہ جانا. بدھ مت کے عقیدے سے جو بدھ مت مذہب ہے یہ ان کا عقیدہ تھا. اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ بالکل کٹ آف ہو کے صرف عبادت میں گزارا کریں، یعنی اپنی ساری زندگی وہ عبادت میں گزار دیں گے تو ان کو زندگی کے دکھوں غموں سے جو ہے وہ رہائی مل جائے گی. اب مسیحی راہبوں کا مطلب مسیح کہتے ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو، ان کا بھی یہی حال تھا. راہب کہتے ہیں وہ فرد جو دنیاوی زندگی سے الگ ہو کر عبادت میں اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں. یہ بھی وہ لوگ تھے جو کہ دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنی ساری تر زندگی جو تھی نا، زیادہ تر زندگی وہ عبادت میں گزارتے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ دنیا سے کٹ آف ہو کے بالکل بے خبر ہو کے عبادت کریں گے تو وہ بخشے جائیں گے. وہ ان کا یہ طریقہ تھا اپنے خدا کو یا اپنے جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کا.
اسلامی عبادات ایسی چیزیں نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو عبادتیں اتاری ہیں ان میں ایسا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. جو انسان کا رابطہ صرف اللہ تعالیٰ سے قائم کرے اسے بنی نوع انسان سے متنفر کر دے. اب متنفر کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا، نفرت کرنے لگ جانا، یا بیزار ہو جانا، یا بالکل کٹ آف ہو جانا. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب کی سب انسان کو ایک ایسی زندگی کی طرف تیزی سے لیے جاتی ہیں جو فضائل اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو. بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس امر کی بشارت دیتے ہیں کہ کسی عقیدے کا معتقد ہو جانا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہی عقیدہ کافی ہے. مگر اسلام کہتا ہے کہ درست عقیدے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے عقیدہ اچھے کاموں کا محور اور ادائے حقوق کا مرکز اور بلائی کا رہبر. اب یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ مذاہب جو تھے یعنی اسلام سے پہلے کے جو مذہب تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر تم دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو یعنی دنیاوی زندگی میں اور مرنے کے بعد اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، ہر وقت جو ہے بس عبادت گزار بن جاؤ، ہر وقت اپنے آپ کو عبادت کی حالت میں رکھو. یعنی ہر مذہب کا اپنا اپنا طریقہ تھا. جس طرح بدھ مت میں نروان جو ہے وہ عبادت ہے. ایک نروان ایسی حالت ہوتی ہے عبادت کرنے کی کہ جس میں انسان دنیا سے کٹ آف ہو کے ہر وقت جو ہے بس وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ رہتے ہیں. تو اسلام نے کہا، جب اسلام آیا تو اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، عبادت اپنی جگہ ہے، دنیاوی زندگی اپنی جگہ ہے. دونوں کو جو ہے متوازن رکھ کے چلنا ہے، دونوں میں بیلنس رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اگر نماز پڑھے ہو سجدہ کرنے لگے تو 4 گھنٹے سجدے میں رہنا ہے، قیام کیا ہے تو 3 گھنٹے قیام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، اسلام میں جبر نہیں ہے. اسلام نے جو عبادتیں دی ہیں ان میں کوئی سختی نہیں ہے اور کوئی جبر نہیں ہے. اور اسلام کا محور اس نے کہا تھا کہ درست عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام اور حقوق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں بندوں کو ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. اسلامی عبادات کا یہ کمال ہے کہ وہ انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر زیور انسانیت سے آراستہ کرتی ہے. یعنی انسان کو جب علم نہیں تھا، وہ جہالت کے دور میں تھا، تو اسلام نے ان عبادات کے ذریعے انسانوں کو انسانیت کے زیور سے آراستہ کیا. اسلامی عبادات کا مقصد جہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے وہاں تزکیہ نفس بھی ہے. یعنی خود کے نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی کہ انسان کی خود کی اصلاح. اگر انسان اسلامی عبادات کو اسلام کی ہدایات کی روشنی میں ادا کرے تو جہاں وہ ایک مومن کامل بنتا ہے وہاں ایک مثالی انسان بھی بن کر نکلتا ہے جس پر معاشرہ فخر کر سکتا ہے. یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک تھا 10th کلاس اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات وہ مکمل ہو گیا. میں نے اس کو 3 پارٹس میں پڑھایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور اس کو پریپیئر کرنے میں آسانی ہو جائے. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ.